جس کو بجھا سکینہ، جس کو بجھا سکینہ زمانے کی آندیاں، جس کو بجھا سکینہ زمانے کی آندیاں، ایمان کا وہ چراغ جلایا رسول نے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، مدنی ویلفیئر کے زیر اہتمام آج یہ سالانہ 8واں عظیم الشان اجتماع بسلسلہ شادیوں منعقد ہو رہا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی تمام بھائیوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ سلسلہ جو ہم نے یہاں پہ آج منعقد کیا ہے، میں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے مجھے اور آپ کو میری بات سمجھ آ جائے۔ خدارا مرد و خواتین میری طرف توجہ رکھیے گا، زندگی میں ہو سکتا ہے مجھے بھی اور آپ کو دوبارہ یہاں موقع ملے یا نہ ملے۔ کتنے ہی ہمارے دوست احباب ہیں جو گزشتہ سال اس پروگرام میں موجود تھے لیکن آج نہیں ہے۔ خدارا توجہ کیجئے، میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج اس عظیم الشان اجتماع میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں مسلمان بھائیوں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ سے ہمارا رشتہ، آپ کا ہمارا رشتہ دین کا رشتہ ہے، قرآن کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں یا نہیں؟ کہ ہم اور آپ کون ہیں؟ آپ کا رشتہ ہمارا کیا ہے؟ ہم کا اور ہمارا قبیلہ ایک ہے، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ۔ اونچی آواز سے ذرا محفل بابرکت ہو جائے، اونچی آواز سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ بڑا رشتہ ہے، یہ کیا ہے؟ بڑا رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ بڑا رشتہ ہے۔ دیکھو یہ سارا اجتماع لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اس بنیاد پر بولیے سمجھیے، میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے والا ہوں۔ میری اور آپ کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ میری اور آپ کی یہاں پہ آنے کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں اور آپ بھائی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان مرد عورت آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہے۔ یہ اللہ نے ایک رشتہ دیا ہے، یہ بڑا مقدس رشتہ ہے، اعتماد کا رشتہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا پاک صحابی، اللہ کے پاک پیغمبر کا پاک صحابی، اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ میرے صحابی تو نے رات کس طرح گزاری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے پوچھا کون جس نے محمد الرسول اللہ کے چہرے اقدس کو دیکھا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی زیارت کی ہے، شب و روز اللہ کے پاک پیغمبر کی محفل میں بیٹھتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر پوچھتے ہیں میرے صحابی یہ بتلاؤ تو نے رات کس طرح گزاری ہے؟ وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے رات عبادت کر کے گزاری ہے، میں نے نفل پڑھ کے گزاری ہے، میں ساری رات عبادت کرتا رہا، نوافل پڑھتا رہا،
قرآن پڑھتا رہا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ یا رسول اللہ میری ساری رات عبادت میں گزری ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تو جو عبادت کرتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا، یہ بتلا تیرے گھر کا جو پڑوسی ہے، تیرے گھر کے ساتھ جو درمیان میں دیوار ہے، اس دیوار کے پیچھے بھی تجھے کچھ محسوس ہوا؟ تو وہ صحابی رسول کہنے لگا، مسلمانوں توجہ کرنا، مسلمانوں توجہ کرنا، وہ صحابی رسول کہنے لگا اے اللہ کے رسول جب میں نفل پڑھ رہا تھا میرے پڑوسی کے گھر سے ایک معصوم سے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بتلا تو اس کے رونے کی آواز کو سنتا رہا؟ یا رسول اللہ میں اس کے رونے کی آواز کو سنتا رہا، پھر تو نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا رہا، میں نے اس لیے نماز کو نہیں توڑا، میں نے نماز کو اس لیے نہیں چھوڑا میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ آگے سنیے اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ کیا کہا؟ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں تیرا کوئی عبادت، تیری کوئی نفل نماز قبول کوئی نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے قبول نہیں ہوئی، اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ وہ روتا رہا، بلکتا رہا۔ اگر تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے گھر چلا جاتا، اس سے پوچھ لیتا کہ بھائی تیرے بچے کو کیا تکلیف ہے، تیرے بچے کو کیا دکھ ہے، تیرے بچے کو کیا غم ہے، اگر تو تھوڑی دیر جا کر کے اس کی غمخواری کر دیتا، اس سے پوچھ لیتا، اگر وہ بچہ تیرے جانے کی وجہ سے خاموش ہو جاتا، گھر والوں کو سکون مل جاتا، اللہ رب العالمین تجھ پہ راضی ہو جاتے، اللہ رب العالمین تجھ پہ راضی ہو جاتے، تجھ پہ خوش ہو جاتے۔ تو یہ کیا ہے؟ خدمت خلق ہے، یہ خدمت خلق ہے کہ احساس پیدا ہو جائے۔ جب احساس پیدا ہو جائے گا میرے محترم دوستو توجہ فرمانا، ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے ہر طرف سے مایوس، ہر طرف سے گھبرایا ہوا، کوئی اس کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بندہ ہوتا ہے نا ایسا، بڑے لوگوں کے پاس جاتا ہے، بڑے بڑے خانوں کے پاس، نوابوں کے پاس، MBA کے پاس، MNA کے پاس جاتا ہے، کام نہیں بنتا تو وہ بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کا کام کر دیتے ہیں تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی، اس کے چہرے پہ کتنی خوشی، اس کے دل کے اندر کتنی خوشی، اس کی خوشی کی کوئی انتہا، بھائی اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہے؟ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ تو جس اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم کس کے بندے ہیں؟ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو وہ اللہ کتنا خوش ہوگا، وہ اللہ کتنا خوش ہوگا۔ تو اللہ پاک کتنی بڑی شان والے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے۔ آج کے اس پروگرام کے منعقد کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح برتن میں حلوہ لے کر کے اس راستے پہ جایا کرتے تھے۔
کہاں جاتے تھے یہ نہیں پتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کی طرح گھر سے حلوہ بنوایا۔ صبح 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 حضرت اسی راستے پہ چلتے ہیں۔ 1 میل کا سفر ہو گیا، سفر ختم نہیں ہوا۔ 2 میل ہو گئے، سفر ختم نہیں ہوا۔ 3 میل کے بعد راستے کے اندر چھوٹا سا خیمہ نظر آتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہی وہ خیمہ ہے جس کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کیا تھا؟ بولیے، سمجھ آئیے؟ ان کے ہاتھ میں پلیٹ کے اندر حلوہ تھا۔ وہ حلوہ لے کر گئے، اس جھوپڑی کے اندر پہنچ گئے۔ آپ کیا ماجرا دیکھتے؟ سنو مسلمانوں، سنو سنو سنو، میرا پیغمبر کے پاک صحابہ کے احوال سنو۔ کون؟ ابو حضرت عمر فاروق خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں، کیا منظر دیکھتے ہیں؟ ایک ایسا آدمی جس کو کوڑ کی مرض ہے۔ کس کی مرض ہے؟ کوڑ کی مرض ہے، پورا بدن زخمی زخمی ہے۔ اس بندے کے اوپر میں بھی کوڑ والے جسم میں بھی زخم ہی زخم ہوتے ہیں، اس کے وجود کے اندر بھی، اس کی زبان پر بھی زخم ہی زخم ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اپنی 2 انگلیوں سے وہ حلوہ اس کے منہ میں دیا تو وہ کہنے لگا تو کون ہے جو مجھ سے پہلے مجھ کو کھلایا کرتا تھا؟ اس کے کھلانے سے مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، تیری انگلیوں لگانے سے مجھے کیا ہوا؟ تکلیف ہوئی۔ پھر کہنے لگا میں 3 دن سے بھوکا، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، میں 3 دن سے بھوکا، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، تو کدھر رہا ہے؟ حضرت امیر المومنین سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جو مجھ سے پہلے جو تجھے حلوہ کھلایا کرتا تھا وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ اور ایک بات مجھے یہ بھی بتلا، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں وہ نہیں ہے جو پہلے کھلایا کرتا تھا؟ مجھے معلوم یہ ہوا وہ جب مجھے کھلایا کرتا تھا مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، جب تو نے 2 انگلیاں میری زبان میں لگائی ہیں، میرے زخموں پہ لگی ہیں، مجھے تکلیف ہوئی ہے، تو مجھے محسوس ہو گیا، پتہ چل گیا کھلانے والا کوئی اور ہے۔ کھلانے والا کوئی، سنو مسلمانوں اگلی بات سنو، کھلانے والا کوئی اور ہے، کھلانے والا کوئی اور ہے۔ جب وہ مجھے کھلاتا تھا مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ یہ بتلانا وہ کون تھا کھلانے والا؟ وہ کون تھا؟ بتا تم کون ہے؟ وہ کون ہے؟ تو کون ہے؟ اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، جو مجھ سے پہلے کھلایا کرتا تھا اس کا نام تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمارے نبی کا خلیفہ تھا۔ ان کے بعد مسلمانوں نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، مسلمانوں نے مجھے خلیفہ بنایا۔ تو کہنے لگا جب تم اتنے اچھے، تمہارا خلیفہ تجھ سے بھی اچھا، تو امیر المومنین کہنے لگے یار یہ تو مجھے بتلانا وہ تجھے کس طرح کھلایا کرتا تھا، کیونکہ حضرت امیر المومنین کے اندر بھی ایمانی فراست بڑی زبردست موجود تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اس کو کھلایا کرتے تھے؟ سنو مسلمانوں سنو، حضرت عمر فاروق نے وہ حلوہ اپنی زبان پہ رکھا، اس کی زبان میں دیا تو وہ کہنے لگا ہاں اسی طرح وہ مجھے کھلایا کرتا تھا، اپنی زبان پہ رکھ کے اس کو کھلایا کرتا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارے بڑے جو گزرے ہیں وہ ایسے گزرے ہیں
خدمت خلق کے اندر با کمال ہے، با کمال ہے، با کمال ہے. پوری انسانیت پڑھ کے دیکھ لو، پورا مطالعہ کر لو، کسی بھی مذہب کا مطالعہ کر لو، کسی بھی علاقے کا مطالعہ کر لو، کسی بھی قوم کا مطالعہ کر لو، کوئی بھی بندہ ابو بکر جیسا خدمت خلق والا اور نہیں ملے گا. خدمت خلق والا اس سے بڑا کردار ادا کرنے والا ملے گا. تو امیر المومنین نے بھی اپنی زبان میں حلوہ رکھے، اس کو کھلایا تو وہ کہنے لگا، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے لگے تو بندہ آواز دینے لگا، کہنے لگا، او نو، او امیر المومنین، او عمر فاروق اس طرح نہ جا. وہ کون تھا؟ کون کی مرض میں مبتلا تھا کون؟ مسلمان نہیں تھا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا. وہ کون تھا؟ یہودی تھا. کون تھا وہ بوڑھا؟ کون تھا؟ بولیے یار. کس کو کھلایا؟ یہودی کو کھلایا. اپنی زبان پر رکھ کے یہودی کو کھلایا تو یہودی کہنے لگا، جب تمہارا خلیفہ اتنا اعلیٰ تو تمہارے نبی کا کیا کمال ہوگا، تمہارا نبی کتنی شانوں والا ہوگا، تمہارے نبی کی کتنی عظمتیں ہوگی، تمہارا نبی کتنی رفتوں والا ہوگا. ہاں ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب کائنات فرماتے ہیں، اگر میں محمد الرسول اللہ کو نہ بناتا، کائنات کی کسی بھی چیز کو نہ بناتا، کائنات کی کسی بھی چیز کو نہ بناتا. ہمارا پیغمبر شان والا، جس کے تذکرے اللہ کے قرآن میں موجود ہے، جس کے تذکرے تورات میں موجود ہے، جس کے تذکرے انجیل میں موجود ہے. اللہ کے پاک پیغمبر ابھی پیدا نہیں ہوئے تو میرے محمد کے تذکرے اس وقت بھی موجود تھے. ہاں میرے محترم دوستوں، کوئی جھگڑا نہیں، آؤ سچے دل سے کہیں ہم نے سب کو معاف کیا یا نہیں. آپ بھی غصہ رکھیں گے دل میں؟ آپ دل میں غصہ نہیں رکھنا. اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا اور جتنے ہاتھ اس کے ہاتھ کے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے، اللہ رب العالمین ہر بال کے بدلے میں اس کا ایک گناہ معاف کرتے ہیں، ایک نیک درجہ بلند کر دیتے ہیں. بھائی آپ نے بڑی ہمت کی ہے کہ آپ نے یتیم بچیوں سے شادی کی. اللہ رب العالمین کتنی شان والے. اگر آپ کا جذبہ نیک تھا، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، مولا کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ رشتہ کیا ہے، تو اس بات کا آج تہیہ کر کے جاؤ، ہم کبھی بھی اپنی بیوی کو غم نہیں دیں گے، دکھ نہیں دیں گے، کبھی تانے نہیں دیں گے، کبھی ستائیں گے نہیں. میرے محترم دوستو، کبھی غور کرو کتنے دنیا میں بندے موجود ہیں، کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا. میرے محترم بھائی خواجہ محمد رمضان صاحب، سب کو اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جو اس ساری محفل کے روح روا ہے، جنہوں نے الحمدللہ یہ محنت کی ہے. تو میرے محترم دوستو، اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم، ذرا کو صلی اللہ اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے 3 بچیوں کی شادی کر دی، اللہ پاک کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے. ہاں میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس شادی کے اندر جنہوں نے خرچہ دیا، جنہوں نے محنت کی دن رات، یہ پروگرام ایسے نہیں ہو جایا کرتے، پورے سال کی محنت کے بعد یہ بات رنگ لاتی ہے. پورا سال محنت ہوتی ہے، جوڑے تلاش کیے جاتے ہیں، مستحق کو لایا جاتا ہے. تو میرے محترم دوستو، میں عرض کر رہا ہوں، اگر میرے کسی بھائی کے اندر، میرے بھائی کے دل کے اندر، کسی بہن کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، تو رب کائنات
کائنات اس کو نواز دیں گے۔ یاد رکھو جو آدمی کسی کے لیے سہولت کے لیے سہولت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر خصوصی رحمتیں ڈال دیتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، بس یہی درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے معاشرے کے اندر اس جذبہ کو اجاگر کیجئے۔ مسلمان اگر امریکہ کا رہنے والا ہے، مسلمان اگر افغانستان کا رہنے والا ہے، مسلمان اگر روہنگیا کا رہنے والا ہے، فلسطین کا رہنے والا ہے، شام کا رہنے والا ہے، جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اگر آپ کے دل میں یہاں بیٹھ کے جذبہ نہیں بنا، اس کے حق میں آپ کے لیے اس کے لیے آواز نہیں نکلی، تو یقین جانو آپ مسلمان، میں اور آپ مسلمان نہیں ہیں۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر کون کون ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد اپنے بھائی کو دکھ نہیں دیں گے، اپنی بہن کو دکھ دیں گے، اپنی ماں کو دکھ دیں گے، اللہ پاک آپ پہ راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ پہ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کو بڑی شان والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ آپ جا رہے ہیں، راستے میں ایک آدمی سائیکل پر سوار ہے، سائیکل پہ سوار ہے، اس نے سامان نیچے رکھا ہوا ہے، آپ کو کہتا ہے بھائی جان یہ سامان مجھے اوپر رکھوا دو، آپ نے وہ سامان اس کے سائیکل پہ، اس کی موٹر سائیکل پہ، اس کی کار پہ رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں کیا عطا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں آپ کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ تو اتنا سی خدمت کرنے میں جو مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین یقیناً خوش ہوتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کی اور میری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا خیر فرمائے بھائی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم آمین کہہ دیجئے گا اللهم افتح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطائیوں کو معاف فرما، یا اللہ یہ جو نکاح ہوا ہے، نکاح ہوئے ہیں، ان کے اندر برکت نصیب فرما، یا اللہ جس بھائی کا اس مجلس کے اندر نکاح ہوا ہے، یا اللہ دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرما، یا اللہ ایسا عروج عطا فرما جس کے بعد زوال نہ ہو، ایسی ترقی عطا فرما جس
جس کے بعد پستی نہ ہو، اور ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد ذلت نہ ہو۔ یا اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں سب کو ذہنی سکون عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل کے اندر جتنے بھائی شریک ہیں، جتنی بہنیں شریک ہیں، جتنی بیٹیاں شریک ہیں، یا اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ مدد فرما، نصرت فرما، کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ان دونوں خاندانوں کے اندر اتحاد اتفاق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر دشمنی کرنے والے کی دشمنی سے اور ہر بغض کرنے والے کے بغض سے یا اللہ ان سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ تو مدد فرما، نصرت فرما، کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جن جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ جس جس بھائی کے دل کے اندر جو بھی جائز خواہش ہے میرے مولا پوری فرما۔ یا اللہ خصوصی طور پر ہم خواجہ رمضان صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو عزت صحت عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، کیونکہ یہ ہر نیک کام میں آگے ہوتے ہیں۔ اے اللہ ان کا ہر نیک عمل قبول فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما۔ یا اللہ یہ اتنا مجمع بیٹھا ہے، مرد و خواتین بیٹھے ہیں، سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ مدد فرما، نصرت فرما، کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ محرومیوں سے بچا۔ یا اللہ مدد نصرت فرما۔ جو کارکن یا اللہ جنہوں نے محنت کی ہے یا اللہ ان کی محنت کو قبول فرما۔ یا اللہ جس طرح ہم دنیا میں یہاں کٹے ہیں ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرما۔ یا اللہ تو اعلیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ جن جن بھائیوں کے دوست احباب رشتہ دار والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ یا اللہ ان کی جنت کو ان کے جنت قبر کے اندر یا اللہ ان کو قبر کو روشن فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو روشن فرما۔ یا اللہ ان کی مدد فرما، نصرت فرما، تمام مسلمانوں کی مدد فرما، تمام مسلمانوں کی نصرت فرما۔ یا اللہ ہماری ساری دعائیں تمام مسلمان بھائیوں کے حق میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبک خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔